جی ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے ڈرگ ایڈکٹس کا، اور بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ جگہ جگہ سڑکوں پہ، پلوں کے نیچے، ریلوے لائنوں کے پاس آپ کو ڈرگ ایڈکٹس پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انفارچونیٹلی سرکار کا کوئی بھی ادارہ نہ ان کو اٹھانے کی ذمہ داری لینا چاہتا ہے، نہ ان کو کسی جگہ پہنچانے کی ذمہ داری لینا چاہتا ہے، بلکہ پولیس بھی ہاتھ نہیں لگاتی کہ یار اگر انہیں اٹھا لیا تو انہیں نشہ کہاں سے دیں گے، اور یہ مر جائیں گے تو ان کو دفنائیں گے کیسے۔ بہت بڑا المیہ ہے یہ، اور ملٹیپل ٹائمز اس پہ ہم نے پیچھے ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوتے رہے، جسٹس شاہد جمیل خان کی کورٹ میں یہ کیسز لگتے رہے، اور جج صاحب نے باقاعدہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو، سب کو موبلائز کیا، ایون پریزنس کو موبلائز کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ جیلوں میں بھی ایڈکشن سینٹرز بنائیں۔ اس وقت یہ بات سامنے آئی کہ دیکھیں آپ لوگوں کے عام ڈاکٹر کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت سمپل سا ہے، کوئی اس میں اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے دو سٹیجز ہیں، ایک ڈی ٹاکسیفیکیشن کا سٹیج ہے اور ایک ریہیبلیٹیشن کا سٹیج ہے۔ جو ڈی ٹاکسیفیکیشن کی سٹیج ہے اس کے اندر ایک بندہ جو کہ ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کو وڈرال سمٹمز آتے ہیں جب آپ اسے دو ہفتے 3 ہفتے نشہ نہیں دیتے، تو وہ کبھی اس کے جسم میں شدید دردیں، پتلے پخانے، اریٹیشن، رونا، آنسو نکلنے، تڑپنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر اس جو فیز ہوتا ہے وڈرال کا، جس کو ڈی ٹاکسیفیکیشن بھی کہتے ہیں، اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اس دوران ڈاکٹر اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس کو سائرینس کی گولی ٹیکا لگاتے ہیں، چھوٹا موٹا علاج کرتے ہیں، کوئی ڈرپ لگاتے ہیں، کوئی اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں اگر انفیکشن ہو، اور اس کو بہتر کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے میڈیکل کازز کو رول آؤٹ کر دیتے ہیں، اس کی بیماری کے، اس کے ہیپاٹائٹس بی سی HIV کے ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر کوئی بیماری نکل آئے تو اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے بعد اس کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو ریفر کر دیا جاتا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، تاکہ اس کی ریہیبلیٹیشن ہو سکے۔ اب ریہیبلیٹیشن میں یہ ہے کہ ایک فارم ہاؤس میں اس کو رکھا جانا چاہیے، وہاں پہ ایک مسجد ہونی چاہیے، پلے گراؤنڈز ہونے چاہیے، کرکٹ کا بندوبست ہونا چاہیے، فٹ بال کھیلنے کی سہولت ہونی چاہیے، کہ مطلب وہ بندہ دین کی طرف بھی راغب ہو۔ ایک مولوی صاحب ہونے چاہیے جو ان کو مینرز سکھائیں، اچھے کپڑے ہونے چاہیے، کھانے پینے کا اچھا بندوبست ہونا چاہیے، اور پھر انہیں سپورٹس میں انوالو کرنا، کوئی انڈسٹری میں انوالو کرنا، کوئی صنعت، کوئی دستکاری سکھانا، چھوٹے چھوٹے ہینڈی کرافٹس بنانا سکھانا، تاکہ وہ کسی بزنس میں مائل ہو سکیں اور کسی کارآمد فرد بن سکیں۔ یہ ساری ذمہ داری سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی، مگر انفارچونیٹلی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تو پھر بھی ڈی ٹاکسیفیکیشن کا عمل ٹیچنگ اسپتالوں کے ایڈکشن سینٹرز میں، PIMH میں اور کچھ DHQ ہسپتالوں میں کر رہا ہے، مگر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے تو بالکل آنکھیں بند کی ہوئی اس سارے معاملے پہ۔ ان کی طرف سے چاہے ڈرگ ایڈکٹس مر جائیں، سڑکوں پہ پڑے رہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ انہوں نے سوشل ویلفیئر افسر 2-3 جگہوں پہ بٹھا کے اسپتالوں میں ایک کارروائی ڈالی ہوئی ہے، اور ان کے سیکٹری باقاعدہ ہمارے ساتھ میٹنگیں کرتے رہے، کیونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا تو پھر ان کی مجبوری تھی، تو انہوں نے وہاں صاف کہا کہ جی ہمارا عملہ تو کام نہیں کرنا چاہتا، اور ہم یہ نہیں ذمہ داری لے سکتے کہ ہم ان ایڈکٹس کو۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ فارم ہاؤس کرائے پہ لے لیں۔ انہوں نے 2 ارب کا PC1 بنا دیا بہت بڑا، جس میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل قائم ہونا تھا 50 بیڈوں کا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہیں، ڈی ٹاکسیفیکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی سائڈ کا PC1 آپ نہ بنائیں، آپ صرف ریہیبلیٹیشن کا PC1 بنائیں، اور ان کو ایک فارم ہاؤس کرائے پہ لے کے لاہور سے دور، بہت بڑا، 2, 2.5, 10, 15 کنال کا، تو اس کے حساب سے وہاں پہ ایڈکٹس کو سب کو ایک گاڑی رکھیں، ساروں کو سڑکوں سے اٹھائیں، جو بیچارے لاغر حالت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو وہاں پہنچائیں، ان کے شیو کروائیں، ان کو ایک مولوی صاحب کے ذریعے تھوڑا مدد کریں، ان کو ڈی ٹاکسیفیکیشن کروا کے ہاسپٹل سے ایک سافٹ ویئر بنائیں جس میں ان کی آئیڈینٹی ایڈ ہو جائے، اور اس کے بعد جب بھی یہ دوبارہ ریلیپس کے ساتھ آئیں یا یہ کہیں پڑے پائے جائیں تو ان کو نادرا سے لنک کر کے ان کی آئیڈینٹی اسٹیبلش ہو، ان کے پیرنٹس کا پتہ ہو۔ یہ نامعلوم لاشیں کب تک ملتی رہیں گی شہر میں کہ یہ بیچارے سڑکوں پہ مر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی نامعلوم کر کے لاشوں کے یا پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں، یا انیٹمی میں ڈائسیکشنیں ہوتی ہیں، یا ان کو ویسے ہی بغیر لاوارث دفنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی ایک انفارچونیٹ رویہ جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میں نے اس سارے سلسلے کے دوران دیکھا کہ وہ نہیں ذمہ داری لینا چاہتے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ڈرگ ایڈکٹس کے لیے کچھ بھی بہتر ہو سکے۔ اور یہ المیہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ کسی بندے نے اس بات کو، میں نے پروپوزل دی کہ جی آپ 1122 کی ڈیوٹی لگا دیں، تو وہ پیشنٹس کو اٹھائیں گے ایڈکٹس کو سڑکوں سے، اور ان کے ڈیٹینشن سینٹر پہ یا ان کا ریہیبلیٹیشن سینٹر آپ اسے کہہ لیں، ادھر اس کو لے جا کے ان کو داخل کرا دیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ جی یہ تو ڈرگ ایڈکٹ کی مرضی کے بغیر اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کمال ہو گیا، مطلب یہ ٹھیک ہے کہ مرضی کے بغیر کسی بندے کا کوئی علاج کرنا پاسبل نہیں ہے، مگر ایک بندہ اپنی جان کو رسک میں ڈال رہا ہے، وہ نیڈلز کو شیئر کر رہا ہے، وہ معاشرے میں چوری ڈکیتیوں میں ملوث ہے، تو آپ اس کی ریہیبلیٹیشن تک تو اس کو جبری علاج کریں اس کا، تاکہ وہ ایک دفعہ وہ اس کام سے باز آ جائے۔ اور جب ایڈکٹس ہی سڑکوں پہ نہیں ملیں گے تو نشہ بیچنے والے کہاں پہ نشہ بیچیں گے اور کس کو نشہ بیچیں گے؟ مگر انفارچونیٹلی ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور یہ ایڈکٹس یوں ہی سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور اگلے 10 سال بھی پڑے رہیں گے، کیونکہ سرکار کے محکمے تنخواہیں تو لے رہے ہیں، پرکس پریویلیجز تو انجوائے کر رہے ہیں، مگر کام نہیں کرنا چاہتے۔ پلس انفارچونیٹلی جو سائیکیٹرسٹ ہیں
بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ ہیں انہوں نے اپنے ایڈکشن سینٹرز بنا لیے ہیں اور وہ اس سے بہت لکریٹو جو پیکیجز سے پہ علاج کر رہے ہیں. اگر انہیں کہیں, میں نے سجیشن دی کہ جی آپ 2 سے 3 ہفتے کا یا 4 ہفتے کا ایک کورس بنا لیں, DHQ کے ڈاکٹرز کو ٹرین کر لیں, 2 3 میڈیکل آفیسر ہر ضلع پہ ٹرین کر لیں جو کہ ڈرگ ایڈکشن کے لیے وہاں علاج کریں گے, نہ کہ سارے مریض ٹیچنگ اسپتالوں کو آئیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, 2 ہفتے میں سائیکیٹری کا علاج یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, ایون نرسز کو سکھایا جا سکتا ہے, مگر چلو آپ MBBS ڈاکٹرز کو سکھا لیں, آپ ان کو ٹرین کر لیں اور ان کو ایک آپ سرٹیفکیشن کر کے 4 ہفتے کا سرٹیفکیٹ دے دیں کہ جی آپ ڈرگ ایڈکٹس کو ٹریٹ کریں اپنے ضلعوں پہ, کیونکہ آپ کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. مگر ان کو یہ ڈر ہے کہ یار یہ کہیں پریکٹس نہ کرنا شروع کر دیں, سائیکیٹرسٹ نہ بن جائیں, اور یہ جو ہم اتنے لاکھوں روپے لے کے ایڈمٹ کرتے ہیں ڈرگ ایڈکٹس کو اپنے ایڈکشن سینٹرز میں, تو یہ نہ ہو کہ یہ کہیں سستا علاج ہونے لگ جائے اور ہمارا تو مارکیٹ خراب ہو جائے گی, کیونکہ یہ بہت پیئنگ علاج ہے اور جنہوں نے بنائے ہیں ڈرگ ایڈکشن سینٹر ان کے بڑے اچھے خاصے پیسے وہ کما رہے ہیں. تو یہ المیہ ہے اس معاشرے کا. میری ریکویسٹ ہے چیف منسٹر پرائم منسٹر سے کہ یہ اس انتہائی اہم مسئلے پہ ایک میٹنگ کریں اور مجھے بھی بلائیں تاکہ اس معاملے کو کسی سائٹ پہ ریزالو کیا جا سکے.